الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ اس نکاح دی مجلس دے اندر ماشاءاللہ بڑی مفید گلاں ہو چکیاں نے، جیڑیاں گلاں عام طور تے لوکاں نوں سننوں نہیں ملدیاں انہاں دا تذکرہ ہو چکا ہے۔ تے میں بھائی محمد رمضان صاحب حافظہ اللہ انہاں دا حکم مندے ہویا صرف 2-3 گلاں عرض کر دینا، باقی گفتگو ماشاءاللہ بڑی مفید ہو گئی ہے۔ مسلمان معاشرے کے اندر اللہ تعالیٰ نے نسل نو بدھون واسطے اور انہوں برقرار رکھن واسطے اے نکاح دا سلسلہ جاری اور رائج فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام انہوں نے دور وچ ایک ٹائم دا بیٹا دوجے ٹائم دی بیٹی انہاں دا آپس وچ نکاح ہوندا سی۔ انہاں دے ایک بیٹے نے اختلاف کیتا، والد گرامی دے حکم نو نہ منیا، انہاں دا آپس وچ جھگڑا ہویا، ایک نے دوجے نو اپنی چاہت پوری نہ ہون دی بنا تے قتل کر دیتا۔ ایک تذکرہ قرآن کریم دے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، حدیث مبارکہ وچ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے ارشادات عالیہ موجود نے۔ عرض کرنے کا مقصد ہے کہ پہلے نکاح دا اے انداز سی، پھر آہستہ آہستہ رب العالمین نے ان احکامات عالیہ نو تبدیل فرما دیتا۔ ہن جیڑا ساڈے کول طریقہ کار رائج ہے وہ ایویں ہی ہے جویں تسی اپنے معاشرے وچ ویندے ہو کہ ایک نکاح پڑھان والا، نکاح پڑھن والا اور جس بچی دا نکاح ہو رہا ہے او دا وکیل اور گواہ موجود ہون، پھر وہ نکاح ہوندا ہے۔ یہ سب تو اہم ترین گل یہ ہے کہ اسی ایک خطبہ پڑھنے ہاں، خطبہ النکاح، وہ 4 آیات کریمہ نے جیڑیاں خطبہ نکاح وچ پڑھیاں جاندیاں ہیں۔ اے آیات مبارکہ کیوں پڑھیاں گئیاں؟ اس واسطے کہ اسی اس معاہدے وچ رب العالمین نے شامل کر دیتا ہے۔ ایک بہت بڑا معاہدہ ہے، دستاویز ہے، یہ کوئی معمولی گل نہیں۔ اس معاہدے اور دستاویز وچ رب العالمین دی ذات گرامی نو شامل کیتا گیا ہے، تے جس معاہدے وچ اللہ دی ذات شامل کر لی جائے اس معاہدے دی پاسداری کما حقہ، وہ دے حقوق دی ادائیگی وہ پھر لازم، ضروری اور فرض ہو گئے۔ ویسے بھی امت مسلمہ چ ساڈے پیارے نبی نے سانو ہدایات عطا فرمائیاں نے کہ جیڑا معاہدہ تسی کر لو نا انہوں پورا کرو، یا کرو ہی نہ تے یہ کر لیا جے معاہدہ تے پھر انہوں پورا کرو۔ تے اے جیڑا نکاح والا معاہدہ ہے یہ 2 خاندانوں کے درمیان ہوندا ہے۔ اس معاہدے نو ایک معمولی انداز نہیں رکھنا چاہیے بلکہ ایک بہترین معاہدہ ہے اور سب تو اعلیٰ اور مقدس معاہدہ ہے۔ یہ اسی مسلمان اللہ تعالیٰ دی ذات گرامی نو گواہ دے طور تے شامل کرنے ہیں۔
تے جہدے وچ رب العالمین دی ذات گرامی شامل کر لئی جائے نا، او دے مقدس ہون وچ کوئی شک نہ رہا، تے اس بچی نو بھی اور اس بچے نو بھی اور جوڑے نو اس مقدس معاہدے دا خیال رکھنا یہ از حد ضروری ہے۔ ساڑھے معاشرے وچ بہت ساری خرابیاں اس معاہدے دی پاسداری نہ کرن دی بنا تے ہوندیاں نے۔ بڑے خاندان اپنے لڑدے نے، کئی خاندانوں وچ یہ بھی چیز موجود ہے کہ جی اسی انہاں کو رشتہ لے لیا ہے تے جدوں انہاں دے وال ساڈے ہتھاں وچ آ جان گے نا، پھر اسی انہوں او ناکوں چنے چباواں گے، ایسا ذلیل کران گے کہ یاد رکھن گے جیڑا بندہ ایویں دا نظریہ رکھے نا، رب العالمین انہوں دنیا وچ ہی ناکام کر دے۔ انہیں اپنا نظریہ ٹھیک رکھے ہی نہیں۔ جنہاں نے بچی پال کے انہوں پڑھا کے ایک شخص دے نال انہوں ٹور دیتا، انہوں نے اس بندے تے بڑا انعام اور احسان کیتا ہے۔ تے جنہاں نے وہ بچی دا رشتہ لے آئے انہوں نے بھی دجے خاندان تے احسان کیتا ہے۔ کہ دونوں خاندانوں آپس مل جل کے رہنا چاہیے۔ چھوٹے چھوٹے اختلافات جڑے سکولی اختلافات نے انہوں اصولی نہ بنایا جائے اور گھراں دے امن سکون اور چین نو برباد ہون تو بچایا جائے۔ رب العالمین نے سانو اکٹھا رہن دا حکم دیتا ہے، مسلمانوں اکٹھے رہا کرو۔ تے جس لیے آپ لڑنے نا آپس وچ تے پھر تے آندے نے جی میرے جنازے تے تو نہیں آنا، تیرے تے میں نہیں جانا، تو میرے گھر نہیں آنا، میں تیرے گھر نہیں جانا۔ آج جڑی شکل ہے نا، یہ شیطان دے پڑھائے ہوئے سبق نے۔ ساڈے رحمان نے رب العالمین نے سانو حکم دیتا ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تُفَرَّقُوا، اکٹھے رہو تے آپس وچ فرقہ واریت، فرقہ بندی وچ گروہ برادری بیستے کرو، سیاسی بیستے کرو، مذہبی بیستے کرو، یہ ایویں دی شکل اختیار نہ کرے۔ فرمایا انما المؤمنون اخوہ، ایمان والے ہو تسی سارے پڑھا جے۔ تے کوئی بھائی کسی بھائی دی انسلٹ نہیں کردا، توہین اور بےزتی نہیں کردا۔ اپنے مفادات نو مقدم رکھنا اور دوجے دا نقصان کرنا اے ساڑے دین دا حکم نہیں، نہ ساڑے پیارے نبی دیاں تعلیمات ایویں دیاں نے۔ اللہ دے حبیب فرماؤندے نے کہ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، ساڑے نبی دا تے اے فرمان کہ جو کچھ اپنی ذات واسطے پسند کیتا ہی او دجے بھائی واسطے بھی پسند کرے گا تے تاں کامل ایمان والا بنے گا۔ تے مسلمانوں بڑا قیمتی وقت ہے، میں صرف چند گزارشات کر رہی سن، گل لمبی ہو گئی۔ آپس وچ اکٹھے رہن دی کوشش کرو، کسے چھوٹے چھوٹے معاملے تے آپس وچ اختلافات کرنا، لڑنا بھیڑنا، ایک دوجے دا چہرہ ویکھنا بند کر دینا، یہ سارے سبق سانو شیطان دیندا ہے۔ ساڈے نبی او دیاں اے تعلیمات نہیں، ساڈا رب ساڈے تے نبی دی شکل وچ جیڑیاں تعلیمات دے چکے ہے انہاں نو لازم پکڑن دی کوشش کریے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، یہ جڑی آیات کریمہ نے نا 4 آیات مبارکہ، انہاں وچ رب العالمین نے بار بار فرمایا اتقوا اللہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، یہ پہلی آیت ہے۔ تے 4 آیات کریمہ وچ اللہ نے ایویں ہی حکم دیتا اتقوا اللہ، اتقوا اللہ، اللہ تو ڈر جاؤ۔ ہن جیڑے
بیٹے دا بھائی دا جوان دا نکاح ہو رہا ہے، سب تو پہلا ٹارگٹ اس آیت کریم دا وہی بندہ ہے، پھر وہ دا خاندان ہے، وہ دا باپ ہے، وہ دے ورثاء نے۔ سب تو پہلا ٹارگٹ یا مخاطب وہ ہے کہ اپنے معاملات وچ، اپنی گھریلو زندگی وچ اللہ تو ڈر کے اپنی زندگی بسر کر۔ جنوں اللہ دا ڈر ہوئے نا، وہ پھر کمی کوتاہی وہ نہیں کرتا، اختلافات بھی نہیں ہوندے۔ جی میں مولانا فرما چکے نے پہلے، بہت اچھیاں گلاں وہ تانوں دس چکے نے کہ رب العالمین دا ڈر جس دل وچ ہوئے گا، پکی گل جے انہاں دے کرم چ اختلافات ہونے ہی نہیں گڑبڑ ہونی، نہ بچی والے اور نہ بچے والے، نہ خود پریشان ہوں گے اور نہ دوجا نو پریشان کرنا۔ کہ اللہ والے ہو، میں گل بات لمبی کر بیٹھا، یہ تعلیمات ساڈے اللہ نے ساڈے پیغمبر دے ذریعے ساڈے تک پہنچائیاں نے۔ کوشش کرو، ہمت کرو، جرت کرو۔ اگر معاشرے چ لوگ انہاں تعلیمات دی مخالفت کردے نے تے تسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے ارشادات عالیہ تے عمل کر کے یہ ثابت کرو کہ ایس گئے گزرے دور وچ اسی پکے اور سچے مسلمان، پکے سچے مسلمان بن کے اللہ نو راضی کرو۔ اے زندگی دے تھوڑے ہی دن نے کہ اللہ تعالی تہاڈا اس مجلس دے اندر تشریف لے آنا، اور جننے حاضرین ہو سب دا اللہ تعالی مستقبل بہتر بنائے، انہاں دے گھراں وچ اللہ چین اور سکون پیدا فرمائے، اپنی اولاد نو، اپنے گھر نو ہمیشہ خوشحال رکھو، خوشی دے زندگی گزارو۔ اے ابو سن کم تریرا اے دے نال کنے ایک دن گزار لواں گے اسی، ایویں کدی او دے نال لڑ پے، کدی او دے نال لڑ پے، ادھر جھگڑا ادھر جھگڑا، اے نہیں۔ اتفاق و اتحاد دی فلاح قائم کرو، اے دے وچ ساڈا بھلا ہے، ساڈی بہتری ہے، ساڈی اچھائی ہے، دین دی بھی، دنیا دی بھی، موجودین دی بھی۔ اللہ تعالیٰ سبنا دے گھراں نو خوشحال رکھے اور سبنا نو برکات تو نوازے۔ میں اپنی گل بات ختم کرنا نکاح دے بارے۔ ابراہیم دا نام امی بریرہ، یہ نا ہے دا جی نا ہے۔ سارے بھائی متوجہ ہو جاؤ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله،
وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ہمیں بھائی محمد ابو بکر ولد شیر محمد بھٹی تہاڈا نکاح ام بریرہ ولد محمد رفیق بھٹی انہاں نال 10,000 روپے حق مہر دی عوض گواواں دی موجودگی وچ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت مطہرہ دے مطابق میں پڑھ دیتا ہے. تینوں قبول ہے بھائی؟ سارے مجمع والے بھائیوں چنگی طرح سن لو. شیر محمد بھٹی دا بیٹا محمد ابو بکر، محمد رفیق بھٹی دی بیٹی ام بریرہ، انہاں دونوں دا نکاح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے طریقہ کار دے مطابق 10,000 روپے حق کے مہر دی عوض گواواں دی موجودگی وچ اسی پڑھ دیتا ہے. محمد ابو بکر بھٹی دا نکاح ام بریرہ ولد محمد رفیق بھٹی نال 10,000 روپے حق کے مہر دی عوض گواواں دی موجودگی وچ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت مطہرہ دے مطابق پڑھ دیتا گیا. اللہ تعالیٰ اس نکاح وچ برکت فرمائے. سارے بھائی دعا فرماؤ اللہ تعالیٰ اس جوڑے اور باقی مندہ جننے بھی جوڑے نے اللہ سبنا دی زندگیاں انہاں وچ برکات کا نزول فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما بالخير. بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما بالخير. بارك الله لك بارك عليك وجمع بينكما بالخير برحمتک یا ارحم الراحمین. یا اللہ جس جوڑے دا سی نکاح پڑھیا ہے مولا کریم انہاں نو اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت مطہرہ دے مطابق زندگی بسر کرن دی توفیق عطا فرما. یا اللہ اس خاندان دے گھراں وچ اللہ خوشیاں پیدا فرما. یا اللہ ہر طرح دی پریشانیاں دکھاں تکالیف تو محفوظ فرما. یا اللہ جننے میرے بھائی مسلمان اس مجلس وچ موجود نے اللہ انہاں سارے دے گھراں وچ سکون پیدا فرما. یا اللہ ہر قسم دی پریشانی، بیماری، دکھ، تکلیف، مالی، فصلی ہر طرح نال اللہ سارے مسلمانوں میں محفوظ فرما. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم انا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الاعداء. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمن له حق علينا
وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بارک اللہ لکا و بارک علیکا و جمع بینکما بالخیر۔ یہ دعا جیڑی اللہ دے پیارے نبی نے سانو دسی ہے شادی ہون والے جوان واسطے یہ دعا پڑھی دی۔ سارے حباب تشریف رکھو اس تو